السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نصیحت بھرا واقعہ سنیں گے جو ہمیں اللہ کی رحمت اور توبہ کی اہمیت بتاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں بہت گناہ کرتا رہا۔ اس نے کئی غلط کام کیے اور اللہ کی فرمانبرداری سے دور رہا، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ یقین موجود تھا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا۔ اس نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ اس کے انتقال کے بعد لوگ اس کا جنازہ لے کر چلے۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں الگ الگ باتیں کر رہے تھے۔ کوئی اس کے پرانے گناہ یاد کر رہا تھا، کوئی اللہ کی رحمت کی امید کی بات کر رہا تھا۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی انسان کا اصلی فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی توبہ قبول ہوئی اور کس پر اس کی رحمت ہوئی۔ جنازے کے بعد کچھ لوگ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک بزرگ نے کہا، کسی انسان کے بارے میں جلدی فیصلہ مت کرو۔ ہم اس کے ظاہر حال کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ بات سن کر وہاں موجود لوگ خاموش ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ کسی کے گناہ گننا آسان ہے، لیکن اس کی توبہ اور اللہ سے اس کے رشتے کو جاننا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر اس بزرگ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو لوگ گنہگار سمجھ رہے ہو، اس نے آخری وقت میں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہ معاف کر دے۔ دوستو، اس دنیا میں کوئی بھی انسان گناہوں سے پوری طرح پاک نہیں ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کون اپنی غلطی کو مان کر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور دوبارہ وہی غلطی نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہم اپنے بندوں کی توبہ کو پسند فرماتا ہے اور سچے دل سے معافی مانگنے والوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اس بزرگ کی باتیں سن کر لوگوں کے دل نرم ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ کہیں وہ بھی دوسروں کی غلطیاں دیکھنے میں تو مشغول نہیں رہتا۔ بزرگ نے آگے کہا کہ عقل مند وہ نہیں جو صرف دوسروں کی کمیاں دیکھے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو پہچانے اور انہیں سدھارنے کی کوشش کرے۔ یہ بات سن کر ایک نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اگر اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بالکل، انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ اس نے کبھی غلطی نہ کی ہو، بلکہ یہ ہے کہ غلطی کے بعد وہ صحیح راستے پہ واپس آ جائے۔ دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا آخری دن کب آئے گا، اس لیے ہر دن کو نیک کاموں سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز، دعا، سچی، اچھے اخلاق اور لوگوں کی مدد جیسے کام انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ مجلس ختم ہونے لگی، لیکن اس بزرگ کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتر چکی تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک اور نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، دوستو، انسان کی اصلی دولت اس کا مال نہیں بلکہ اس کے نیک اعمال ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ اس کا گھر جاتا اور نہ اس کا مال، اس کے ساتھ صرف اس کے اچھے اور برے کام جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہاں بیٹھے لوگ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ بزرگ نے آگے کہا، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے، اپنے ماں باپ کا احترام کر سکتے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب عمل کا وقت ختم ہو جائے گا۔ دوستو، سمجھدار وہی ہے جو دوسروں کی کہانی میں سبق حاصل کرے۔ ہمیں ہر دن یہ سوچ کر گزارنا چاہیے کہ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے دلوں سے نفرت کی جگہ محبت پیدا کیجیے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے اور جہاں تک ہو سکے بھلائی پھیلائیے۔ کچھ دنوں بعد اس بستی کے لوگوں کے ویوہار میں بدلاؤ دکھائی دینے لگا۔ جو لوگ پہلے دوسری کی غلطیوں پر بات کرتے تھے، اب اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگے۔ ایک دن وہی بزرگ پھر لوگوں کے بیچ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، انسان کی زندگی کا ہر نیا دن اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جو شخص اس نعمت کی قدر کرتا ہے وہ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے پاس بہت کم وقت بچا ہے تو کیا تم جھگڑوں، نفرت اور برائیوں میں وقت گنواؤ گے؟ تو سب لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ہم نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ بزرگ نے کہا، بس یہی سمجھنے کی بات ہے۔ ہمیں ہر دن کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ جو وقت گزر گیا وہ
واپس نہیں آئے گا، اس لیے آج کا دن بھلائی، عبادت، سچائی اور لوگوں کے ساتھ اچھے ویوہار سے گزارو۔ دوستو، کئی بار انسان یہ سوچ کر نیک کام ٹال دیتا ہے کہ ابھی بہت سمے باقی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا پل اس کے لیے کیا لے کر آئے گا۔ اس لیے جب بھی کسی اچھے کام کا موقع ملے اسے ٹالنا نہیں چاہیے۔ کسی کا دل خوش کرنا، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا، سچ بولنا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ایسے کام ہیں جو انسان کی زندگی میں خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ بزرگ کی نصیحتیں سن کر لوگوں کے دلوں میں اچھائی کی چاہت اور بڑھ گئی۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ انسان کی اصلی پہچان اس کے اخلاق اور اس کے اعمال سے ہوتی ہے۔ ایک شام بزرگ نے لوگوں سے کہا، جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ صرف دوسروں کا بھلا نہیں کرتا بلکہ اپنے لیے بھی بھلائی جمع کرتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی، اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہو اور تم اسے ہٹا دو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ اتنی چھوٹی سی بات بھی نیک کام ہو سکتی۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اللہ کے یہاں کسی نیک کام کو چھوٹا مت سمجھو۔ کبھی کبھی چھوٹی سی بھلائی بھی انسان کی زندگی میں بڑی برکت کا سبب بن جاتی ہے۔ دوستو، ہم اکثر بڑے کاموں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن اچھائی کی شروعات چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے۔ میٹھی زبان، سچی بات، کسی کا حوصلہ بڑھانا اور ضرورت مند کی مدد کرنی بھی بہت قیمتی کام ہے۔ تو اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ جہاں بھی رہے لوگوں کے لیے راحت، محبت اور بھلائی کا کارن بنے۔ یہی نیک لوگوں کا طریقہ اور یہی کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق، نیک نیت اور بھلائی والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔